بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے غامدی صاحب کا ایک کلپ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے تھے کہ غامدی صاحب بڑے اہل علم آدمی ہیں اور بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، عقل کے مطابق اور شریعت کے قانون کے مطابق بات کرتے ہیں، بہت ہی علمی آدمی ہیں۔ تو یہ ان کی بات سنیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ والدین کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا قرآن حکیم کے کہ کسی جگہ بھی قرآن نے والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اطاعت تو اللہ رسول کی ہے۔ اب غامدی صاحب کے جیسے عالم آدمی سے اور جو ان کو علم پر زوم بھی ہے، تو ان سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ انتہائی جاہلانہ بات انہوں نے کی کہ قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ بس ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے، آگے بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے، سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ تو اطاعت یہاں ثابت ہوتی ہے، ہاں اگر وہ آپ کو شرک کا حکم نہ دیں تو باقی معاملہ میں آپ ان کی اطاعت کریں، تطیعہما، ان دونوں کی اطاعت کریں، صرف ان باتوں میں ان کی اطاعت نہ کریں، اس کے علاوہ ان کی اطاعت کریں۔ تو ان کی بات یہ تو غلط ثابت ہوگی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو اس اطاعت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ اطاعت سے مراد کیا ہے۔ جو اطاعت کے معنی اردو ڈکشنری میں بیان کیے گئے وہ یہ ہیں: فرما برداری، تابع داری، کسی کی بات کا ماننا، حکم بجا لانا، کسی کی سربراہی کا اقرار کرنا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی، ایک اچھا سپاہی، ایک اچھا ملازم، اور وہ اپنے افیسر کی اطاعت کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی کسی کا ملازم ہے تو وہ کیا اس کی اطاعت نہیں کرتا؟ اس سے اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کو کوئی حکم دیتا تو وہ بجا نہیں لاتا، وہ بجا لاتا ہے۔ تو یہی تو اطاعت ہے، یہی تو تابع داری ہے، یہی حکم بجا لانا ہے۔ اطاعت سے اور کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو غامدی صاحب یہ سوال یہ ہے کہ وہ جب کہیں کہ وہ مجھے بازار سے کوئی چیز لا دو تو یہ بات نہیں آپ نے ماننی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں میرا کام کر دو تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ اطاعت میں آ جائے گا۔ کہ کیا کس طرح کی آپ نے یہ بات کی ہے جو سمجھ سے اور عقل سے بالاتر ہے، اور اس سے لوگ بڑے متنفر ہوئے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ یہ بڑے عالم آدمی ہیں اور بڑے علم نواز آدمی ہیں اور بڑے محقق ہیں۔ تو آپ نے یہ بات کر کے بہت ہی اپنے آپ کو نیچا، اپنے کو نیچا کر دی ہے۔ تو اطاعت سے مراد تابع داری ہے، ان کا حکم بجا لانا ہے، صرف ان کے ساتھ ان کو چیزیں لا کر دینا ہے۔ کہتے ہیں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ہے ان کو چیزیں لا کے دو، کپڑے لا کے دو۔ ہاں اگر وہ کوئی بات کہیں تو وہ نہیں ماننی۔ اب اس سے کیا یہ مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے غامدی صاحب کہ وہ کوئی حکم کریں تو وہ اطاعت میں آ جائے گا، تو وہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ فلا تطعہما، ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کرنی کہ اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو اس میں تو کسی کی بھی بات نہیں ماننی۔ کوئی آدمی، کوئی افیسر کو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ شرک کریں یا کسی کو قتل کریں یا کوئی زنا کریں، تو اس میں تو آدمی کوئی بات نہیں مانتا۔ تو یہ آپ نے انتہائی ایک جاہلانہ بات کی ہے۔ قرآن میں اطاعت کا بھی حکم ہے، اور اطاعت سے مراد فرمانبرداری ہے، ان کے ساتھ ان کی تابع داری ہے، ان کا حکم کو بجا لانا ہے۔ تو آپ اس پر اپنی وضاحت بھی فرمائیں
اور اس پر رجوع بھی کریں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو ہر بات کو آپ جو ہے نا وہ ایک عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں، اور یہ بات تو آپ کی انتہائی قابل اعتراض ہے اور قابل جاہلانہ سی بات آپ نے کی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا ان کے جو ماننے والے ہیں یا غامدی صاحب خود اس کی وضاحت کرے ذرا کہ اطاعت سے مراد کیا ہے۔ تابع داری کرنا اطاعت میں آ جاتا ہے کہ کوئی اگر والدین نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ اطاعت کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ اللہ رسول کی اطاعت ہے، جو ہے نا والدین کی اطاعت نہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیں آپ بھی۔